والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اصحابہ الراشدین والمہدیین وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ورؤوف الرحیم۔ تمام احباب سے گزارش ہے ایک دفعہ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسنین وعلی آلک واصحابک امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی بک خیر الخلق کلہم، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب شکر علینا ما دعان اللہ داعی۔ وہ دیکھو نور برسا تھا عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برسا تھا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا۔ تھوڑی سی موسم کی تبدیلی ہے، تھوڑی سستی سی آ گئی ہے، ایک دفعہ سارے احباب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، تعداد کا محفل سے کوئی لین دین نہیں ہوتا۔ السلام علیکم۔ تعداد کا محفل سے کوئی بھی لین دین نہیں ہوتا۔ ابھی میرے ذہن سے تھوڑا نکل گیا، کسی ایک نعت خان نے پڑھا تھا، آتے ہیں وہی جن کو، بولے نا سارے ذرا تھوڑا سا، آتے ہیں وہی جن کو، تھوڑا آگے ہو جائیں، تھوڑا آپ بھی آگے آ جائیں، تھوڑا سا محفل کا رنگ جماتے ہیں نا، تو اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری یہ محفل قبول و منظور فرمائے، اور اسی کے صدقے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب کی در حاضری نصیب فرمائے۔ جو چاہتا ہے اس کے حبیب کی در کی حاضری ہو جائے، بولے آمین۔ اب آپ ذی وقار بات کر رہا تھا کہ درود شریف پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، جس محفل میں بھی جاتا ہوں، جس محفل میں بھی اپنی حاضری پیش کرتا ہوں، تو سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود پاک پڑھنا ہے اس کی کچھ فضیلت آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ سب سے پہلے جو بات ہے کہ درود شریف کی اتنی فضیلت ہے، اللہ پاک نے درود شریف میں اتنی برکت رکھی ہے کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، بولے سبحان اللہ۔ درود شریف کی اتنی برکت ہے۔ ایک واقعہ آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا کرے، نام نامی اسم گرامی جب آیا کرے، سب احباب سے گزارش ہے کہ اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا کریں۔ حضور کے یہ نام سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا،
قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا۔ تو جب بھی آپ احباب کے سامنے حضور کا نام نامی اس میں گرامی آیا کرے، کوشش کیا کرے، شیطان روکتا ہے، شیطان ان چیزوں سے بارہا روکتا ہے، لیکن ہم نے باطل کو شکست دے کر آپ کی جو دین کی جو تبلیغ ہے ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ جب بھی حضور کا نام آیا کرے تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں کے ساتھ مس کیا کریں، بولے سبحان اللہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد نبی شریف کے اندر تشریف لائے، جیسے ہی اندر تشریف لے کر آئے تو تمام صحابہ بیٹھے تھے، بولے سبحان اللہ۔ تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا، تمام صحابہ کو کراس کرتے ہوئے اپنے منبر کی طرف آگے بڑھے، تو منبر کی طرف جب چلتے ہیں، جب منبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین، جب منبر کی دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین، جب منبر کی تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام احباب سے گزارش کی ہے جب حضور کا نام آیا کرے تو ایک دفعہ انگوٹھوں کو ایسے چوم کے، میرے نام سے نہیں یا بزرگوں کے نام سے نہیں، حضور کے نام سے، جن کے صدقے سے یہ کائنات بنی ہے، جن کے صدقے سے یہ کائنات بنی ہے، ان کا نام جب آیا کرے تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا کرے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرے۔ یہ اب آپ احباب کے لیے بات ہے۔ جب منبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، جب منبر کی دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، جب منبر کی تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ جو عمل ہے یہ کوئی منفرد ہی عمل، تھوڑی سی اس کی یہ کو بند کر دیں بھائی جان، مجھے بھی سمجھ آئے اور سننے والوں کو بھی تاکہ سمجھ آئے تھوڑی تھوڑی۔ تو جب منبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری پر پاؤں پڑا فرمایا آمین، تیسری پر پاؤں رکھ کے فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کا ہم نے یہ کوئی منفرد عمل دیکھا ہے، کوئی بدلہ سا عمل دیکھا ہے، کوئی بڑا چینج دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل امی تشریف لائے، تو جبرائیل امی تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو اپنی زندگی میں رمضان المبارک کے روزے پا کے اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ حضور نے فرمایا آمین، بولے سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جب میں نے منبر کی دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کیا عمل تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ جب میں نے منبر کی دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، جبریل امی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جو ماہ رمضان المبارک کے روزے حاصل کر سکا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا، اور وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کی خدمت کی نہ کی اور اپنی بخشش نہ کرا سکا، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ جب منبر کی تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو حضور نے فرمایا جب میں نے منبر کی تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبریل امی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ جب بھی حضور کا نام نامی اس میں گرامی آیا کرے تو محبت کے ساتھ ایک طرف درود پاک پڑھا کرے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول۔ ماننے کی بات ہے کہ محفل کا ٹائم بہت لیٹ ہو چکا ہے، یہ اپنے دل و جان سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن گزارش اسی طرح ہے کہ اب اگر محفل رواں دواں ہے تو اپنے قلوب و اذہان کو سٹیج کی طرف مخاطب رکھیں اور اپنے دل کے کانوں سے سن کر یہ باتیں سنیں، اپنے دل کے کانوں سے ان باتوں کو سنیں، وجدان کے کانوں سے ان باتوں کو سنیں، کیفیت کے کانوں سے ان باتوں کو سنیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، دل مان نہیں رہا کہ آپ لوگوں سے اس واقعے کو چھپاتا چلوں،
تو آپ احباب کے گوش گزار کرتا چلوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. بولیں سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو اتنی ہی دیر میں جبریل امی تشریف لے آئے. اتنی ہی دیر میں جبریل امی تشریف لے آئے تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ پاک نے اتنی طاقت سے نوازا ہے. تھوڑا سا اگر زحمت کریں تو تھوڑا اس طرف آ جائے, تھوڑا سا, بڑی محبت ہوگی جناب کی, بڑی بندہ نوازی جناب. تو جبریل امی تشریف لے آئے. جب آپ تشریف لے کر آئے تو حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آپ کے سامنے آپ آتے تو کچھ نیا ہی پیغام لے کر آتے. اس دن بھی جبریل امی ایک بات لے کر آئے تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ پاک نے اتنی طاقت سے نوازا ہے, مجھے اللہ پاک نے اتنی طاقت سے نوازا ہے کہ کائنات کے اوپر جتنے بھی درخت ہیں ان کے ایک ایک پتے کی گنتی کر سکتا ہوں. بولے سبحان اللہ. مجھے اللہ پاک نے اتنی طاقت سے نوازا ہے کہ کائنات پر جتنے بھی درخت موجود ہیں, پوری کائنات پہ جتنے بھی درخت موجود ہیں, میں ایک ایک درخت کے ایک ایک پتے کی گنتی کر سکتا ہوں. آپ مسکرائے. جبریل امی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کائنات پہ جتنی بھی بارش ہوتی ہے, آسمان سے جو بارش ہوتی ہے, میں بارش کے ایک ایک قطرے کی گنتی کر سکتا ہوں. آپ پھر مسکرائے. جبریل امی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ پاک نے اتنی طاقت دی ہے کہ کائنات کے ریت کے ایک ایک ذرے کی گنتی کر سکتا ہوں. آپ پھر مسکرائے. تو جبریل امی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کا کوئی امتی آپ پر درود پاک پڑھتا ہے تو جو اللہ پاک اس کا اجر عطا فرماتا ہے, میں اس اجر کی گنتی نہیں کر سکتا ہوں. بولے سبحان اللہ. اسی لیے بار بار آپ احباب کو درود پاک کی تلقین کرتے ہیں. دوبارہ ایک دفعہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اب باب ذوالفقار محفل اپنے عروج پر ہے اور کوشش کرتا ہوں کہ اب اپنے موضوع کی طرف بڑھتا چلوں. اب باب ذوالفقار ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب آپ نے ایک مکے میں ایک دعوت رکھی. بولے سبحان اللہ. آپ نے مکے میں ایک دعوت رکھی اور جب دعوت میں آپ نے تمام جو آپ کے تعلق کے لوگ تھے ان سب کو مدعو کیا. آپ نے مکے میں دعوت رکھی اور اس دعوت میں جتنے بھی آپ کے تعلق کے لوگ تھے ہر عام و خاص کو آپ نے مدعو کیا. تو ایک نوجوان جس نے حضرت علی کی شجاعت اور جوہرت کے بہت قصے سن رکھے تھے, آپ کی بہادری کے قصے سن سن کر تھک گیا تھا, اس نے آپ کو دیکھا نہیں تھا, یہ پتا تھا کہ حضرت علی کوئی ہیں اور جنہوں نے خیبر کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا تھا, لیکن آپ کا دیدار نہیں کیا تھا. بولے سبحان اللہ. تو جب آپ نے یہ بات سنی کہ حضرت علی نے مکے میں ایک دعوت رکھی ہے تو وہ نوجوان اس کے دل میں ایک ولولہ اٹھا, ایک تجسس اٹھا اور وہ اپنے گھر سے چلتا چلتا مکے تشریف لے آیا. اپنے گھر سے چلتا چلتا مکے تشریف لے آیا اور جب سارے احباب بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے جب اپنی نظر دائیں بائیں دوڑائی, اپنی نظر دائیں بائیں دوڑائی تو اس کو حضرت علی نہیں دکھے. افسوس کے عالم میں اس نے ایک شخص سے پوچھا, افسوس کے عالم سے اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ میں نے حضرت علی کی شجاعت کے بہت قصے سن رکھے ہیں, آپ کی بہادری کے بے انتہا قصے سن رکھے ہیں, لیکن مجھے اب تک حضرت علی کا دیدار نہیں ہوا, اب تک حضرت علی کا دیدار نہیں ہوا. تو اس شخص نے فرمایا کہ وہ جو درخت کے نیچے جو بابا بیٹھا ہے نا وہی حضرت علی ہے. یا علی یا علی. تو اس شخص نے کہا کہ جو بابا جو درخت کے نیچے بیٹھا ہے نا وہی حضرت علی ہے. تو جب وہ شخص جو آپ کے دیدار کے لیے وہاں آیا تھا, جو آپ کے دیدار کے لیے وہاں آیا تھا,
تو جب آپ کی طرف بڑھا، ایسے چلتا چلتا جب آپ کے سامنے آیا نا، جب آپ کے سامنے ایسے چکر کاٹ کے آپ کے سامنے آیا، تو دیکھتا ہے کہ حضرت علی نے ایک اخروٹ دانت کے نیچے پکڑا ہوا ہے، ایسے ایک دانت کے نیچے اخروٹ پکڑا ہوا ہے، اور کبھی اس دانت سے توڑ رہے ہیں تو کبھی اس دانت سے توڑ رہے ہیں، کبھی اس دانت کی جانب لے کے چلتے ہیں، کبھی اس دانت کی جانب لے کر چلتے ہیں۔ تو اس شخص کے ذہن میں ایک اور میل اٹھی کہ بابے سے تو ایک اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، تو خیبر کا قلعہ کس طرح اٹھ کاٹ دیا تھا؟ بابے سے تو ایک اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا تو خیبر کس طرح اکھاڑ دیا؟ تو حضرت علی نے جب یہ بات محسوس کی تو آپ نے اس کو کہا کہ نوجوان قریب آ، مسئلہ سمجھ، قریب آ، مسئلہ سمجھ، دل میں کیا بات ہے بیان کر۔ اس نے کہا کہ حضرت کوئی بات نہیں۔ حضرت علی دل کے حال تو جانتے تھے، آپ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک اور بڑی خاص بات ہے، ایک اور بڑی خاص بات ہے کہ جو شخص شہر میں جائے گا وہ ایک دفعہ جائے گا، اور جو دروازے سے گزرے گا وہ 2 دفعہ گزرے گا۔ گویا کہ حضور کا دیدار 1 مرتبہ اور حضرت علی کا دیدار 2 مرتبہ، یہ حضرت علی کو فضیلت ہے۔ تو اس شخص کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بابے سے تو اخروٹ ٹوٹتا نہیں، خیبر کس طرح اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، اس کے دل میں یہ میل آئی۔ تو حضرت علی نے قریب بلایا، نوجوان مسئلہ سمجھ، دل میں جو بات ہے بیان کر۔ تو اس جوان نے جب یہ بات بیان کی کہ حضرت میں نے آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری کے بہت قصے سن رکھے تھے، بہت قصے سن رکھے تھے، بہت تعریفیں سن رکھی تھی، لیکن آپ سے تو ایک اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا۔ تو حضرت علی نے فرمایا، نوجوان جو اخروٹ میں توڑ رہا ہوں دانت ملنی چاہیے، اس بات کی دانت ملنی چاہیے۔ جو اخروٹ میں توڑ رہا ہوں یہ اپنی جسمانی کیفیت سے توڑ رہا ہوں، اور جو خیبر میں نے اکھاڑ کر پھینکا تھا وہ محمد عربی کی دعا اور نگاہ سے اکھاڑ کر پھینکا۔ یا علی، کئی علم کے منکر اس بات پر عمل کرتے ہیں جن پر علم کا جو بہت زیادہ جن کے پاس علم آ جاتا ہے، زیادہ جو علم ہوتا ہے یہ بھی باعث زحمت ہوتا ہے، ہر چیز ایک مقدار میں ہی اچھی لگتی ہے۔ آج کل یہ فتنہ پاکستان میں بھی آیا ہوا ہے، تشریف نہیں لے کے آیا ہوا ہے، دفع ہوا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، میرے سیدی نے فرمایا تھا یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں، یہ ڈاکٹر ذاکر نالائق ہے، یہ نائک نہیں ہے، یہ نالائق ہے۔ یہ فرق یہ فرماتا نہیں، یہ کہتا ہے، یہ بھونکتا ہے کہ 2 شہزادوں کی آپس میں جنگ تھی، 2 شہزادوں کی آپس میں جنگ تھی، مولا حسین کی اور یزید کتے کی۔ اس نے یزید کتے کو بھی شہزادے کا درجہ دے دیا، وہ بھی مولا حسین کے مقابلے میں۔ تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں، یہ ڈاکٹر ذاکر نالائق ہے۔ یہ ڈاکٹر ذاکر بولے کیا ہے؟ نالائق ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن اس کے اس علم پر بھی لعنت، اس کے اس علم پر بولے سارے لعنت۔ جو حضور کے خانوادے کو بھونکے گا ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، کبھی بھی حضور کے خانوادے کو بھونکنے والے کو ہم کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتے۔ کئی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ سنی بھی علی کو مانتے ہیں، سنی بھی علی کو مانتے ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ سنی ہی علی کو مانتے ہیں، سنی بھی علی کو نہیں مانتے، سنی ہی علی کو مانتے ہیں۔ ہماری گھٹیوں میں یہ داخل ہے، ہماری ماں کی گود سے اس بات کی پرورش کی گئی ہے، جو حلالی ہوگا وہ مولا علی کے در کا سوالی ہوگا، جو حلالی ہوگا وہ مولا علی کے در کے سوالی ہوگا۔ کسی نے پوچھا تھا نا کہ بریلوی کس کو کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ حلالی کو بریلوی کہتے ہیں۔ حضرت بابو جی سرکار گولڈا شریف، آپ کے پاس ایک بندہ انٹرویو کے لیے آیا، اس نے تمام سوالات کیے، اور تمام سوالات کے بعد اس نے ایک جواب پوچھا۔ وقار بھائی بڑے توجہ کی بات ہے اور بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ۔ حضرت بابو جی سے اس نے سوال کیا، تمام اس نے اپنے سوالات کمپلیٹ کیے، اس کے بعد اس نے یہ سوال کیا کہ حضرت آپ سنی ہیں یا بریلوی ہیں؟ آپ سنی ہیں یا بریلوی ہیں؟ تو حضرت بابو جی نے یہ فرمایا تھا، تو کیا آخنا چاہنا ہے، اسی خسرے ہیں۔ حضرت بابو جی کے الفاظ ہیں، اپنی زبان کا اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں۔ آپ نے اس کو یہ بات بولی
کہ تو کیا آخنا چاہنا ہے؟ اسی خسرے ہاں، لکھ تھے اسی بریلوی ہاں، لکھ تھے اسی بریلوی ہاں، حضرت اعلیٰ حضرت نے اسی پیروکار ہاں۔ امام احمد رضا خان بریلوی نو دل و جان نال تسلیم کرنے ہیں۔ آپ ہی شعر لکھے ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی، بلند آواز سے پڑھیں ذرا۔ میں نے اپنے 8 سالہ دورہ طالب علمی میں اس وقت بھی اپنے طالب علمی کی جو منزلیں ہیں ان کو کراس کرتا جا رہا ہوں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ پاک میرا یہ سفر منزل مقصود تک پہنچائے۔ بزرگوں کے صدقے اللہ پاک میرے علم و عمل میں برکت فرمائے، حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا جتنا بھی میرا دور طالب علمی گزر چکا ہے، جتنا بھی دور طالب علمی گزر چکا، جن بزرگوں کے پاس بھی بیٹھا، جن سے جو سبق ملتا گیا وہ سمیٹتا گیا، اور اس میں سے ایک بات کا میں نے نچوڑ نکالا، بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑی قابل داد بات ہے۔ میں نے آج تک تورات میں جتنی باتیں سنی، تورات حضرت بولے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، یار ابتدائی یہ باتیں ہیں۔ تورات ایک دفعہ پہلے یہ پڑھ لیں، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور پھر بابا جی زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ یہ سبق خود بھی یاد رکھا کریں۔ آج کل جو ہمارے معاشرہ چل رہا ہے، ہم لوگ اس بات کے قائل ہیں، میں نے بہت لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ 1952 میں امریکہ کے 2 شخصوں نے چاند پہ قدم رکھا تھا۔ ہمیں اس بات کا سبق دینا چاہیے کہ ہمارا نبی وہ ہے جو ایک انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ہم گوروں کے سبق کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے چاند پر فلانی تاریخ کو قدم رکھا تھا، لیکن ہمیں اس بات کا سبق دینا چاہیے کہ ہمارے جو مصطفیٰ ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، ان کا ایک اشارہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک کسی کو کوئی شک؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس بات کا سبق دیں۔ اب اپنے موضوع کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ تورات بولے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ میں نے تورات کا جتنا بھی سبق پڑھا، ایک منٹ ذرا تھوڑی سی، ایک منٹ، بڑی مزیدار بات ہے۔ میں نے تورات کا جتنا بھی سبق پڑھا، جن سے جو کچھ سنا، تورات میں کبھی یہ نہیں سنا، تورات میں بولیں یہ کبھی نہیں سنا کہ موسیٰ تیرے ہاتھوں کی قسم۔ اللہ پاک نے کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ تیرے ہاتھوں کی قسم۔ انجیل میں جو کچھ پڑھا، انجیل کے جتنے پارٹ ہیں، چار انجیلیں موجود ہیں، تھوڑا سب سے سبق لیا ہے۔ انجیل میں کسی جگہ یہ نہیں پڑھا کہ عیسیٰ تیرے چہرے کی قسم، عیسیٰ تیرے چہرے کی قسم۔ تورات میں کبھی نہیں پڑھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھوں کی قسم، انجیل میں کبھی نہیں پڑھا کہ عیسیٰ تیرے چہرے کی قسم، اور زبور میں کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد تیرے کانوں کی قسم، تیری زبان کی قسم۔ یہ کبھی نہیں پڑھا۔ داؤد خلیفۃ اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تمام کے تمام معتبر نبی، تمام کے تمام اہل کتاب نبی، تمام کے تمام اولو العزم نبی، سارے ہمارے لیے معتبر نبی ہیں۔ لیکن یہ میرا اس بات کا چیلنج ہے، کسی جگہ بھی یہ بات نہیں پڑی کہ موسیٰ تیرے ہاتھوں کی قسم، عیسیٰ تیرے چہرے کی قسم، داؤد تیری شکل کی قسم، تیرے جسم کی قسم، کسی جگہ یہ بات نہیں پڑی۔ لیکن باری آتی ہے جب محمد مصطفیٰ کی، جب باری آتی ہے، ایک منٹ قادری صاحب، جب باری آتی ہے، بولیں سارے سبحان اللہ، بولیں سارے سبحان اللہ، جب باری آتی ہے محمد مصطفیٰ کی، جب باری آئی کس کی؟ محمد مصطفیٰ کی، تو رب نے اپنے قانون کو بدلا اور فرمایا لا اقسم بہذا البلد، کہ اے نبی
مکہ اس قابل نہیں کہ اس کے قسم اٹھائی جا سکے، مکے کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ یہ تیری جوتی کے بوسے لیتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد۔ مکہ اس قابل نہیں، مکہ اس قابل نہیں کہ اس کی قسم اٹھائی جا سکے، مکے کی قسم صرف اس لیے اٹھائی گئی کہ یہ محمد مصطفیٰ کی جوتی کے بوسے لیتا ہے، صرف اس لیے قسم اٹھائی کہ یہ محمد مصطفیٰ کی جوتی کے بوسے لیتا ہے۔ سب احباب سے گزارش ہے درود پاک پڑھیں۔ ندیم پانی پلا دیں۔ اس دفعہ دل میں بہت ساری باتیں موجود تھی اور ذہن بھی اسی کشمکش میں تھا کہ آپ احباب کے سامنے یہ باتیں رکھ کر اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اب اس وقت وہ دور موجود نہیں ہے، اس وقت ہمیں صلاح کی ضرورت ہے، اس وقت ہمیں صلاح کی ضرورت ہے۔ دعا ہے بزرگوں کو اللہ پاک صحت دے، آپ سب کو اللہ پاک صحت دے، آپ اسی طرح محفل میں آیا کریں۔ میرے لیے سب کے سب جتنے بھی مہمان ہیں سب معتبر ہیں، کیونکہ یہ میرے مہمان نہیں، یہ سیدنا غوث پاک کے مہمان ہیں۔ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ایک بات ہو، اگر کتے کی نسبت یہ کتا جنت میں نہیں جائے گا، لیکن جس کتے کی نسبت اصحاب کہف کے ساتھ ہے، بولیں وہ جنت میں، کوئی شک اس میں کسی کو؟ کیونکہ وہ جنت میں کس لیے جائے گا؟ کیونکہ اس کی نسبت اصحاب کہف سے ہو گئی ہے۔ یہ میں نے کپڑا پہنا ہوا ہے، یہ میں نے کپڑا پہنا ہوا ہے، عزت و تکریم سے مجھے لوگ آپ کر کے تو بلائیں گے، آپ کر کے تو جا کے وہ بلائیں گے، لیکن اتنا کچھ نہیں ہوگا کہ لوگ میرے کپڑوں کو بھی چومیں گے اور آنکھوں سے بھی لگائیں گے۔ اتنا مقام نہیں کہ لوگ میرے کپڑوں کو بھی چومیں گے اور آنکھوں سے بھی لگائیں گے۔ اگر اسی کپڑے کا ہم قرآن پاک کا غلاف بناتے ہیں، بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر اسی کپڑے کا ہم قرآن پاک کا غلاف بناتے ہیں تو لوگ اس کو چومیں گے بھی اور آنکھوں سے بھی لگائیں گے، اس کو چومیں گے بھی اور آنکھوں سے بھی لگائیں گے۔ وجہ کیا بیچ میں ملی؟ کیونکہ اس کپڑے کی نسبت قرآن پاک سے ہے، اسی لیے کسی نہ کسی کے ساتھ اپنی نسبت بنائیں، کسی نہ کسی شخص کے ساتھ اپنی نسبت بنائیں، تاکہ ان کے صدقے آپ کا بھی نمبر لگ جائے، انہی کے صدقے آپ کا بھی نمبر لگ جائے۔ درود پاک پڑھیں ذرا۔ معلوم اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ محفل میں تھوڑا سا سستی کا ماحول پھر سے آ گیا ہے، تھوڑا سا سستی کا ماحول پھر سے بن رہا ہے۔ سب احباب مل کر پڑھیں، سب سے لا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا جڑا ہن بھی نہ بولے نا، جڑا ہن بھی نہ بولے اس پھر موخر ہی آیا ہے۔ موخر دیسی زبان سمجھنے ہو سو سارے، جڑا ڈنگراں آ رہا ہے نا موخر، وہ کہنے نا موخر تے نہیں لگیا ایسا، یہ بولدا نہیں ہے، تو پھر موخر ہی آیا اسی۔ درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام۔ بات ایک ذہن میں بڑی خوبصورت آ گئی تھی، لیکن اس سے پہلے ایک بندہ رہ گیا ہے، ایک بندہ میرے ذہن میں، کیونکہ میلاد کا موسم ہے، اور اس میلاد کے موسم میں کئی لوگوں کے ذہن میں کافی سارے فتنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے ذہن میں
کافی سارے فتنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ احباب کے گوش